لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين. أما بعد، فقال الإمام الحسين عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليه السلام. صلوات على محمد وعلى محترم، اس عشرہ مجالس کے لیے میں نے شاہنامہ کلام میں قرآن کریم کی کسی آیت کی جگہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی وصیت نامے کے اقتباس سے آغاز کیا، اور یہ سید الشہداء کا وصیت نامہ ہے جو انہوں نے لکھ کے تحریر کر کے باقاعدہ اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ کے حوالے کیا. جناب محمد حنفیہ مولا علی کے فرزند ہیں، ان کی والدہ اور ہیں جناب سیدہ سے نہیں ہیں، لیکن بہرحال بھائی تو ہیں. جب امام حسین علیہ السلام نکل رہے تھے تو جس طرح اور بہت سے لوگوں نے آ کر آپ سے کہا کہ آپ عراق نہ جائیے، کوفہ نہ جائیے، تو منع کرنے والوں میں جناب محمد حنفیہ بھی شامل تھے. اس وقت امام حسین علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ اپنے جانے پر اصرار کیا، بلکہ یہ وصیت نامہ لکھ کے ان کے حوالے کیا. ایک اور جملہ بھی ملتا ہے سید الشہداء کا جناب محمد حنفیہ کے لیے، کیونکہ بعض لوگوں نے جناب محمد حنفیہ کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا کہ وہ امام حسین کے ساتھ کیوں نہیں گئے. تو میں عرض کروں کہ سید الشہداء نے ایک جملہ فرمایا ان سے براہ راست کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مدینے میں میری آنکھ بن کے رکھیں، یعنی مدینے میں نظر رکھیں. اور واقعہ کربلا کے بعد جو واقعات پیش آئے اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ جناب محمد حنفیہ اس وقت نسبتاً گئی تو ہو چکے تھے، بہت زیادہ ضعیف نہیں تھے، لیکن ان کی بینائی کمزور ہو گئی تھی. اس کے باوجود انہوں نے بعض اہم فیصلے کیے جس کی وجہ سے مختار ثقفی کو فائدہ ہوا، کیونکہ مختار ثقفی براہ راست امام حجاج سے رابطہ نہیں کر سکتے تھے، تو محمد حنفیہ ہی نے وہ ساری باتیں کی جس کی وجہ سے مختار ثقفی پر لوگوں کا اعتماد قائم ہوا اور لوگوں نے ان کا ساتھ دیا. بہرحال یہ بات کی بات ہے. سید الشہداء نے وصیت نامے میں لکھا کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، کہ میں شر پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں نام و نمود کے لیے نہیں نکل رہا ہوں. لیکن جب کوئی انقلابی تحریک چلتی ہے کسی ظالم حکمران کے خلاف تو عام طور پر ظالم حکمران اس تحریک اور اس کے لیڈر کے اوپر اسی قسم کے الزامات لگاتے ہیں کہ جی یہ شر پھیلانے والے لوگ، شر پسند لوگ ہیں، یا یہ اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہیں.
یا یہ معاشرے میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں یا کسی کے اوپر ظلم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چاروں باتیں وہ ہیں کہ جس کو امام حسین علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے وصیت نامے میں کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کر دی۔ فرمایا کہ میں شر پھیلانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے نام و نمود کے لیے نہیں نکل رہا، ولا مفسدا ولا ظالما، نہ میں فساد برپا کرنے کے لیے نکل رہا ہوں اور نہ میں کسی پر ظلم ڈھانے کے لیے نکل رہا ہوں۔ یہ چار باتیں آپ نے الگ کر دی۔ پھر فرمایا کہ کیوں نکل رہا ہوں؟ فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ یہ ہمارا موضوع ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا قیام، امام حسین علیہ السلام کی تحریک، امام حسین علیہ السلام کی فکر، امام حسین علیہ السلام کا اخلاق، امام حسین علیہ السلام کا ایجنڈا کیا ہے؟ اصلاح امت، امت کی اصلاح۔ فرمایا اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، میں نیکیوں کا حکم دینا چاہتا ہوں، میں معاشرے میں نیکیوں کو پھیلانا چاہتا ہوں، اچھی چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہتا ہوں اور برائیوں سے روکنا چاہتا ہوں، وانہی عن المنکر، برائیوں سے روکنا چاہتا ہوں۔ یعنی جیسے حکمران معاشرے میں برائیوں کو پھیلاتے ہیں، نیکیوں کو روکتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں نیکیوں کو پھیلانا چاہتا ہوں، میں برائیوں سے روکنا چاہتا ہوں۔ وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي، اور میں اپنے جد کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کے فرما رہے ہیں کہ میں جس راستے پہ چل رہا ہوں یہ کوئی دین اسلام میں نیا راستہ نہیں ہے، یہ وہی راستہ ہے جو میرے جد کا راستہ ہے، یہ وہی راستہ ہے جو میرے جد کا راستہ ہے۔ نہ صرف یہ کہ جد، فرمایا کہ وہ ابی علی ابن ابی طالب، اور میں اپنے والد گرامی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے راستے پر۔ وہ آپ یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں تو اپنے جد کے راستے پہ چل ہی رہا ہوں، یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے بابا مولا علی بھی پیغمبر اکرم کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ گویا یہ وہی راستہ ہے جس پر اللہ کے رسول چلے، جس پہ مولا علی چلے، اور اسی راستے پر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام چل رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل اہم بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس وصیت نامے میں جو اپنے قیام کے مقاصد کو بیان کیا، اس میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی حکومت کو گرانے کے لیے نکل رہا ہوں، اس میں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یزید کی حکومت گرانے کے لیے نکل رہا ہوں، یہ نہیں فرمایا، اور یزید کے بارے میں کچھ بھی نہیں فرمایا۔ اس وصیت نامے میں یزید کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ یزید کے بارے میں آپ پہلے فرما چکے تھے۔ یزید کے بارے میں امام حسین علیہ السلام کے جو خیالات ہیں وہ اگر آپ کو دیکھنے ہوں تو آپ اس مقام پر دیکھیں کہ جہاں امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ ہوا۔ دیکھیں ہم لوگ عام طور پر کربلا کے واقعات، امام حسین علیہ السلام کا قیام، ان چیزوں کو زیادہ تر مسائل میں پڑھتے ہیں۔ جب ہم مسائل میں پڑھتے ہیں تو اس کا انالیسس نہیں ہوتا، کیونکہ مسائل کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ صحیح انالیسس نہیں ہوتا، واقعات کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ سامنے نہیں آتا۔ اس لیے اس موضوع پہ تھوڑا سا میں نے کہا کہ سامنے کچھ چیزیں عرض کروں، خاص طور پر بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، طالب علموں کے لیے۔ بڑے تو یہ باتیں جانتے ہیں لیکن ہمیں بچوں کو سکھانا ہے اور بتانا ہے۔ جو واقعات انہوں نے الگ الگ کھلے واقعات سنے ہوئے ہیں ان کے درمیان کچھ ریلیشن شپ سامنے آنا چاہیے۔ یزید کے بارے میں آپ پہلے بتا چکے ہیں، جب آپ سے بیعت کا مطالبہ ہوا، جب آپ مدینے میں تھے اور حاکم مدینہ نے آپ کو بلایا، رات کا وقت تھا، مسجد نبی میں تھے امام حسین علیہ السلام، باقی لوگ 3 آدمیوں کے نام تھے اس وقت کے اندر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین علیہ السلام۔ اتفاق سے تینوں کے نام میں عبداللہ آیا تھا، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور ابا عبداللہ حسین۔
اور یہ بھی اتفاق ہے یہ تینوں مسجد میں بھی تھے اس وقت. اور جب حاکم مدینہ کا نمائندہ آیا اور آنے کے بعد اس نے ان دنوں سے الگ الگ کہا کہ آپ کو گورنر صاحب نے یاد کیا ہے. اور وہ دونوں بھی امام حسین کے پاس آ گئے. آنے کے بعد کہا کہ اس وقت اس نے ہمیں کیوں بلایا ہے؟ رات کے وقت عشاء کی نماز کے بعد. ایک اس زمانے میں رات کو کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی تھی, تو رات کے وقت اس نے ہمیں کیوں بلایا؟ اچھا یہ وہ دونوں سوال کر رہے ہیں امام حسین سے. امام حسین کو کیا پتا کیوں بلایا؟ جس طرح آپ کو بلایا اس طرح ہمیں بھی بلایا, لیکن امام حسین ہے وہ, اس لیے ان سے آگے پوچھ رہے کہ اس وقت بلانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ امام حسین نے فرمایا کہ اس کا تعبد مر گیا ہے اور ہمیں بیعت دے بلایا گیا. اب آپ اس کو امام حسین علیہ السلام کا علم امامت کہہ دیں یا امام حسین علیہ السلام کی سیاسی بصیرت کہہ دیں کہ امام حسین علیہ السلام نے وہ بات کی جو ابھی تک کسی نے نہیں بتائی. وہ خط شام سے آیا, حاکم مدینہ کے پاس تھا, اس نے کہا ان دونوں کو بلا لو, بس اتنی سی بات. لیکن امام حسین نے بتا دیا کہ کیوں بلایا گیا. اور وہ دونوں بھی, وہ بھی دو پرومیننٹ آدمی ہیں, ظاہر ہے. عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے ہیں, عبداللہ ابن زبیر زبیر ابن عوام کے بیٹے ہیں. مسلمانوں میں ان دونوں کا ایک مقام ہے, عشرہ مبشرہ میں شامل ہے. تو ڈگنیٹریز میں سے, معاشرے کے ڈگنیٹریز میں سے, خواص میں سے, کچھ عوام ہوتے ہیں کچھ خواص ہوتے ہیں. تو جو خواص ہوتے ہیں ان کا سوسائٹی پر ایک امپیکٹ ہوتا ہے, عوام کا نہیں ہوتا. عوام جتنی بھی شور شرابہ کر لے کچھ نہیں ہوتا, لیکن خواص جو ہوتے ہیں ان کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. اچھا یہ تین نام کیوں لکھ کر بھیجے گئے؟ اس لیے کہ یہ تین حضرات وہ تھے جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی. یزید کی بیعت تو یزید کے بعد نے پہلے ہی لے لی تھی لوگوں سے, کیونکہ یزید کے مشورے اختیار آنے کے بعد بیعت نہیں ہوئی, پہلے ہی ہو گئی. لیکن یہ تین افراد وہ تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی, اس لیے وہ خطایا. اچھا جب بھی امام حسین نے فرمایا کہ یہ ہوا, تو ان دونوں حضرات کو امام حسین علیہ السلام کی باتوں کا اتنا یقین ہوا کہ وہ حاکم مدینہ کے پاس گئے. عبداللہ ابن زبیر غیر معروف راستے سے فوراً راتوں رات نکلے اور مکہ کی طرف روانہ ہو. غیر معروف راستے سے گئے تاکہ کوئی پیچھا نہ کرے. حاکم مدینہ کو پتہ چلا کہ وہ نکل گئے تو اس نے باقاعدہ سوار بھیجے کہ جا کے گرفتار کرو, لیکن چونکہ وہ غیر معروف راستے سے نکل گئے تھے اس لیے ہاتھ نہیں آئے اور سیدھے مکہ پہنچ کے دم لیا انہوں نے. عبداللہ ابن عمر نے کہا میرا کیا تعلق ہے واقعات سے, کوئی بھی آیا ہے کرتا ہے انتظار, اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے, میں اس چکر میں نہیں ہوں. کارنر ہو گئے. جب کارنر ہو گئے تو یزید نے بھی کچھ نہیں کہا, کچھ نہیں بگاڑا. بعد میں بحث بھی کر لی, اس وقت نہیں کی تھی, بعد میں بحث بھی کر لی. اگر آپ ظالم کے مقابلے پہ نہیں آئیں گے, اگر ظالم کو آپ سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا, وہ بھی آپ سے کوئی سروکار نہیں کر رکھے گا. یزید کے باپ نے بھی وصیت کی تھی اپنے بیٹے کو, اور مختلف لوگوں کے بارے میں بتا کر گیا تھا کہ کون کس طرح ہے اور کس سے کس طرح ڈیل کرنا ہے. مختلف لوگوں کے بارے میں باقاعدہ تحریری طور پر یہ باتیں موجود ہیں, کس کے بارے میں کیا کہا. اس نے امام حسین کے بارے میں کیا کہا, باقی لوگوں کو چھوڑ دو, بات الفاظ جملے اچھے مجھے لگتے بیان کرتے ہیں, لیکن امام حسین کے بارے میں کیا کہا. امام حسین کے بارے میں وصیت کی کہ اگر حسین ابن علی تمہارے مقابلے پہ نہ آئے اور خاموش رہے تو ان کی خاموشی کو غنیمت سمجھنا. امام حسین کے بارے میں کہا کہ اگر وہ خاموش رہے فقط تو ان کی خاموشی کو غنیمت سمجھنا, اور باقی لوگوں کے بارے میں جو کچھ کہا وہ بیان نہیں کرنا. تو یہ دونوں حضرات نہیں گئے, اور واحد امام حسین علیہ السلام ہے کہ جو حاکم مدینہ کے پاس گئے تو اس نے وہ خط پیش کر دیا جو شام سے آیا تھا. آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون کا, اور اس کے بعد اس میں لکھا ہوا تھا کہ ان سے بیعت لے لی جائے. امام حسین نے کہا کہ یہ رات کا وقت ہے, یہ کون سا وقت ہے بیعت کا مطالبہ کرنے کا.
صبح کے وقت مطالبہ کرنا، صبح ہمارے سامنے پیش کرنا دن کی روشنی میں، پھر ہم بتائیں گے ہمارا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. یہ کہہ کے آپ نے واپسی کا ارادہ کیا، کوئی آپ نے اوائڈ کیا ہے بات کرنے سے. آپ نے کبھی رات کے وقت کون سا طریقہ ہے اس طرح مطالبہ کرنے کا؟ صبح پیش کرنا اور صبح ہم دیکھیں گے. اور اس بارے امام حسین واپس مڑے. مروان بیٹھا ہوا تھا وہاں، مروان ابن حکم. مروان نے کہا کہ میں مدینہ سے کہ اسی وقت حسین سے بیعت لے لو، اور اگر انکار کرے تو گردن مار دو، کیونکہ آج اگر حسین تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے. جب مروان نے یہ جملہ کہا تو امام حسین علیہ السلام کو جلا دیا، اور پلٹ کے آپ نے مروان سے کہا یا ابن الزرقاء، اس کی ماں کا نام، اور اس کی ایک الگ شہرت تھی، کہانی تھی. کہا یا ابن الزرقاء تقتلنی ام ہوا، تو قتل کرے گا یہ قتل کرے گا، تو قتل کرے گا یہ قتل کرے گا یہ مدینہ. اور اس کے بعد آپ نے وہ تاریخی جملے ارشاد فرمائے، ان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الوحی. ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم معدن رسالت ہیں، ہمارا گھر فرشتوں کے آنے جانے کی جگہ ہے، وہی ہمارے گھر میں نازل ہوئی ہے. بنا فتح اللہ و بنا یقین، خداوند عالم اس کائنات میں ہر چیز کا آغاز ہم سے کرتا ہے، اختتام ہم پر کرتا ہے. اور پھر یزید کے بارے میں فرمایا کہ یزید رجل فاسق شارب الخمر، فاسق ہے، شراب پیتا ہے، قاتل النفس المحترمہ، نفس محترمہ کا قاتل ہے، مخلد بالفسق، اور الاعلان جس کو حضور کرتا ہے. ایک آدمی چھپے کرتا ہے، خدا کا اگر خوف نہیں کرتا ہے تو معاشرے کا خوف کرتا ہے. ایک انسان ہوتا ہے نہ خدا سے حیا کرتا ہے نہ معاشرے سے حیا کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں مخلد بالفسق، الاعلان جس کو حضور کرتا ہے. شراب پیتا ہے، تنبولے بجاتا ہے، گانے سنتا ہے، کتوں اور بندروں سے کھیلتا ہے. اور مخلد بالفسق، الاعلان جس کو حضور کرتا ہے. پھر اس کے بعد وہ تاریخ کا جملہ فرمایا، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. کیٹیگوریکلی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں حسین ابن علی یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا، یہ جملہ بھی ٹھیک تھا، اور کنکلوژن یہی ہے ظاہر ہے کہ میں حسین ابن علی یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا. نہیں، امام حسین نے اس کو اس طرح فرمایا، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. وہ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مجھ جیسا، مجھے دیکھو، میرے مقام کو دیکھو، میرے مرتبے کو دیکھو، میری شان کو دیکھو، میرے خانوادے کو دیکھو، کن آگوشوں میں میری تربیت ہوئی ہے ان کو دیکھو، میں کس کی وراثت لے کے بیٹھا ہوں. مجھ جیسا اور اس جیسے کی، اس کو دیکھو، اس کی بیعت. بیعت کا مطلب کیا؟ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر امام حسین علیہ السلام معاذ اللہ یہ کہہ دیں کہ آپ ہمارے لیڈر اور میں موسٹ اوبیڈینٹ سروینٹ. یہ مطلب ہے نا بیعت کا. تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا تو کبھی تاریخ میں نہیں ہوا. کیا ابراہیم علیہ السلام نے معاذ اللہ نمرود کی بیعت کی؟ کیا موسیٰ علیہ السلام نے معاذ اللہ فرعون کی بیعت کی؟ پیغمبر اکرم نے ابو جہل ابو لہب کی بیعت کی؟ ایسا نہیں ہوا کبھی تاریخ میں، اور آج بھی ایسا نہیں ہوگا. ایسا کبھی نہیں ہوا اور آج بھی ایسا نہیں ہوگا. اور میں ایک ایسا نقش قدم چھوڑ کے جاؤں گا کہ قیامت تک آنے والے انسان جو میرے راستے میں چلنے والے ہوں گے وہ یزید جیسوں کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے. سر کٹانے کو ترجیح نہیں. اس نے کہا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کرتا. ایسا کبھی نہیں ہوا اور نہ کبھی ہوگا. ننتظر و تنتظرون، نصبح و تصبحون،
ہم بھی انتظار کرتے ہیں، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی صبح کرتے ہیں اور تم بھی صبح کرو. پھر دیکھتے ہیں ایون احق بالخلافت والبیعہ، خلافت و بیعت کا زیادہ حقدار کون ہے، کس کو کس کی بیعت کرنی چاہیے، یہ تو وقت بتائے گا. جب امام حسین علیہ السلام نے جملے ارشاد فرمائے جلال کے ساتھ، تو جو بنی ہاشم کے جوان باہر کھڑے ہوئے تھے وہ سب اندر آ گئے. اب جب اندر آ گئے تو آدمی مدینہ ڈر گیا، مروان بھی سہم گیا. اس نے کہا نہیں آپ چاہیے بعد میں بات، اور امام حسین نکل گیا. لیکن آپ نے سمجھ لیا کہ اب مدینہ رہنے کے قابل، اور آپ نے اپنی تیاری شروع کر دی. دوسرے دن مروان راستے میں مل گیا، مروان راستے میں مل گیا. اب اس کا ٹون ڈفرنٹ تھا، جلال کو دیکھ چکا تھا برا، دوسرے دن راستے میں مل گیا کہیں، اب اس کا ٹون بالکل ڈفرنٹ تھا. اس نے امام حسین علیہ السلام آ کے کہا کہ حضرت رسول میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں. بہت مشورہ ہے. آپ نے کہا، کہنے لگا کہ دیکھیں میں آپ کی ہمدردی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں. نے کہا کیوں؟ کہا کہ یزید بڑا ظالم آدمی ہے، آپ کو بہت نقصان پہنچائے گا. اب دوسرے انداز میں اس نے دیکھ لیا کہ وہ پریشر نہیں آئے امام حسین علیہ السلام. اب اس نے دوسرے انداز میں ہمدردانہ انداز میں اس نے کہا میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، یزید بڑا بدماش ہے، وہ آپ کو بہت نقصان پہنچائے گا، آپ کے ہاتھ میں یہی کرے. تو جب اس نے یہ کہا مروان نے امام حسین سے سر راہ، امام حسین علیہ السلام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے شروع کیا، فرمایا کہ جس امت پر یزید جیسا شخص حاکم ہو جائے تو پھر وہ علی الاسلام السلام، پھر تو اسلام کا خدا حافظ ہے. اسلام پر فاتحہ پڑھ لینی چاہیے. یعنی کہ سیاست کا خدا حافظ ہے، معیشت کا خدا حافظ ہے، ثقافت کا خدا حافظ ہے. نو، دی آئیڈیالوجی، پھر تو دین کا خدا حافظ ہے، اسلام کا خدا حافظ ہے، پھر تو آئیڈیالوجی چلی گئی، کچھ نہیں بچا. یزید جیسا شخص اگر مسلط ہو گیا تو یہ امام حسین علیہ السلام نے مروان کے جواب فرمایا. پھر آپ نے تیاری کی اور پہلے مدینے سے نکل گئے. 28 سفر کو شعبان کی ابتدائی میں پہنچ گئے مکہ. شعبان کا پورا مہینہ آپ نے مکے میں گزارا، رمضان کا پورا مہینہ آپ نے گزارا، شوال کا پورا مہینہ آپ نے گزارا، ذی القعدہ کا پورا مہینہ گزارا. 4 مہینے آپ نے مکے میں گزارا اور ذی الحجہ کے پہلے ہفتے میں وہاں سے نکلے. 4 مہینے آپ نے مکے میں گزارا. ان 4 مہینوں میں کیا ہوا؟ ان 4 مہینوں میں ہوا یہ کہ شہر مکہ جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل سٹی، مسلم ورلڈ، عالم اسلام کا. اور مکہ وہ شہر ہے جہاں پورے سال عالم اسلام سے لوگ آتے رہتے ہیں. حج کے موسم میں حج کے لیے آتے ہیں، ورنہ عمرے کے لیے آتے ہیں. پورے عالم اسلام کے گوش و کنار سے لوگ آنے کعبہ کی زیارت کے لیے سال بھر آتے رہتے ہیں. ایسے ہی مکے میں جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، مکے میں جو بات ہوتی ہے، مکے میں جو ایشو لانچ ہوتا ہے وہ ایک دم پورے عالم اسلام میں پہنچ جائے. کسی اور شہر سے اگر بات پہنچانا چاہے تو بہت مشکل تھا. اس زمانے میں کمیونیکیشن کے ذرائع کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا. اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے اس سے فائدہ اٹھایا کہ آپ مکے میں آ گئے. آپ جب مکے میں آئے تو آپ کی ملاقاتیں لوگوں سے ہونا شروع ہوئی. امام حسین یزید کی بیعت سے انکار کر چکے ہیں، مدینہ چھوڑ چکے ہیں اور مکہ پہنچ چکے ہیں. پورے عالم اسلام میں یہ اطلاع پہنچ گئی. اب جب پورے عالم اسلام میں اطلاع پہنچی تو شہر کوفہ میں بھی پہنچی. شہر کوفہ جو علی علیہ السلام کا دارالخلافہ تھا، شہر کوفہ علی علیہ السلام کا دارالخلافہ تھا. اور مولا علی کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کی 6 مہینے کی حکومت رہی. وہ بھی کوفے میں تھے امام حسین علیہ السلام. بعد ازاں آپ مدینہ چلے گئے.
تو صلح امام حسن کے بعد 20 سال تک شہر کوفہ میں جو ظلم ہوا، جو شیعوں کے ساتھ ہوا، وہ تاریخ تشیع کا بدترین دور۔ علامہ محمد طباطبائی کہتے ہیں کہ پوری تاریخ تشیع میں اس سے زیادہ بدترین دور شیعوں پر متعلق کا نہیں رہا جو یہ 20 سال کا۔ اس پہ کیا نہیں ہوا؟ چن چن کے ایک شخص کو جو امیر المومنین سے محبت رکھنے والے تھے، چاہنے والے تھے، ان کے قریبی تھے، ان سب کو قتل کیا گیا، جلا وطن کیا گیا، قید میں ڈال دیا گیا۔ 20 سالوں میں کتنے نام ہیں جو آپ کے سامنے لے جائیں گے؟ یہ سب لوگ شہید ہوئے کس دوران؟ اس دوران۔ اور ابن زیاد کا باپ زیاد ابن ابی کہتے ہیں اس کو، ماں سے منسوب کرتے ہیں، زیاد ابن سمیہ کہتے ہیں کبھی اس کو، جس کی باپ کی کوئی شناخت نہیں تھی، اس کو حاکم بنایا گیا اس شہر کوفہ کا۔ اور زیاد کچھ عرصے تک امیر المومنین کے قریب تھا، کچھ عرصے علیہ السلام کے ساتھ تھا زیاد۔ کچھ عرصے ساتھ رہنے کی وجہ سے مولا علی کے جتنے قریبی لوگ تھے، ساتھی تھے، جاننے والے تھے، ان سب کو یہ پہچانتا تھا۔ اور پھر جب اس کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ چن چن کے ان کو قتل کرنا ہے تو اس نے چن چن کے قتل کیا۔ تو اس 20 سالوں کے اندر وہ جو کوفے کے وہ والے شیعہ تھے کہ جن سے مولا علی بھی ناراض تھے، جن کے بارے میں علی علیہ السلام فرماتے تھے، اے مردوں کی صورت والے نامردوں، تم نے میرا دل پیپ سے بھر دیا ہے، یا اشبہ رجال ولا رجال۔ تو یہ تھے جن سے علی علیہ السلام ناراض تھے اور وہ سستی دکھایا کرتے۔ تو 20 سالوں میں ان کو اندازہ ہو گیا کہ علی ہمیں کس طرف لے کے جانا چاہتے تھے، اور ہم نے جو علی علیہ السلام کے ساتھ نہیں دیا، ہم نے جو امام محمد کا ساتھ نہیں دیا، اس کا انجام کیا ہوا۔ لیکن اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ بنو امیہ مسلط ہو چکی، اب کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اب یہی کوفے کے لوگ ہیں جن کے پاس یہ اطلاع آئی کہ حسین ابن علی یزید کی بیعت سے انکار کر چکے ہیں اور وہ مدینہ چھوڑ چکے ہیں اور وہ مکے میں پہنچ چکے ہیں۔ جب یہ اطلاع آئی تو کوفے کے جو بچے کچھ شیعہ تھے، ان کے جو سر بر آوردہ لوگ تھے، لیڈرز تھے، وہ بیٹھے ایک میٹنگ میں، بیٹھے اور وہاں پر یہ بات ہوئی کہ بھائی امام حسین علیہ السلام آ چکے ہیں مدینے سے مکے میں، تو کیوں نہ ہم ان کو کوفے میں دعوت دیں، کیوں نہ ہم ان کو کوفے میں بلائیں۔ تو جب یہ بات ہوئی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ سوچ لو بھائی، ان کو دعوت دینے سے پہلے تم نے ان کے بھائی کے ساتھ جو سلوک کیا، ان کے والد کے ساتھ جو کیا ہے، اس کے بعد تم کس منہ سے ان کو بلانا چاہتے ہو؟ تم نے سے مراد تمہارے بزرگوں نے یا تمہارے ساتھیوں نے، کیونکہ وہ بھائی 20 سال کا عرصہ ہو چکا تھا، جوان بوڑھے ہو چکے تھے، بچے جوان ہو چکے تھے، تو سوچ لو ان کو دعوت دینے سے پہلے۔ اس پہ لوگ ناراض ہو گئے، جذباتی ہو گئے، یہ کیا بات ہوگی، ہم ان کو دعوت دیں گے، ہم ان کو بلائیں گے، ساتھ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے بلا دو۔ پھر یہ سلسلہ شروع ہوا ہے امام حسین علیہ السلام کو فتح میں۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ اس طرح تجزیہ کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کے بلایا گیا اور ان کو دھوکے سے خط لکھ کے کوفیوں نے بلایا اور ان کا ساتھ نہیں دیا، ٹھیک ہے، گویا ان کو قتل کرنے کے لیے بلایا گیا۔ تو پہلی بات تو میں عرض کروں کہ نبی اور امام جو ہوتے ہیں ان کی جو بصیرت ہوتی ہے، بصیرت دینی اور بصیرت سیاسی، کوئی ان کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ایک تو یہ ذہن سے نکال کہ کوئی ان کو دھوکہ دے سکتا ہے اور لوگوں کے دھوکے میں آنے والے نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، خطوط امام حسین علیہ السلام کے پاس کہاں پر آئے؟ سارے خطوط مکے میں آئے، مدینے
مدینے سے تو امام حسین علیہ السلام خود نکل کر مکہ آئے. یعنی امام حسین علیہ السلام کوفے والوں کے خطوط کی وجہ سے نہیں نکلے، بلکہ امام حسین علیہ السلام کے نکلنے کی وجہ سے کوفے والے بیدار ہوئے. کوفے والے اس لیے اٹھے کہ ان کے اطلاع میں یہ بات آئی کہ امام حسین علیہ السلام نکل چکے. تو چونکہ ہم مدینے سے نکل کے مکہ پہنچ چکے، لہذا ان کو یہاں دعوت دے دیں، اپنے پاس بلا لیں. دوسری بات یہ کہ امام حسین علیہ السلام کو جو خطوط ملے کوفے والوں کے، تو امام حسین علیہ السلام نے کیا ان خطوط پر اعتبار کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ان خطوط پر اعتبار نہیں کیا. کیونکہ لوگوں نے اگر کہا نا کہ آپ اعتبار نہ کریں، کوفے والے قابل اعتبار نہیں ہیں، الکوفی لا یوفی، کوفی تو کبھی وفادار ہوتا ہی نہیں، کوفی تو کبھی وفادار ہوتا ہی نہیں، یہ انالیسس بھی غلط ہے. الکوفی لا یوفی نہیں، یہ کہنا کہ کوفے والے وفادار ہوتے نہیں، ایسا نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اگر 72 افراد تھے، کچھ تعداد اوپر نیچے ہے، لیکن 72 مشہور ہے. یہ 72 کی دیگر میں شیخ عبید نے لکھی ہے کتاب. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اگر 72 افراد تھے تو اس میں سے 36 کوفے کے تھے. 36 کوفے. اب کوئی یہ بتایا جا رہا کہ مکے اور مدینے کے کتنے تھے، یہ تلاش کریں. تو کوفے والوں کو کہنا آسان ہے، لیکن دیکھیں یہ شہر کوفہ وہ ہے جس کو مولا علی نے اپنا دارالخلافہ بنایا. یہ شہر کوفہ وہ ہے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی پے در پے انقلابی تحریکیں چلی، اور یہ شہر کوفہ ہے جس کو امام زمانہ اپنا دارالخلافہ بنائیں گے. صلوات پڑھیں مل کے محمد. کوفے میں مختلف طرح کے لوگ تھے، کوفے میں مختلف طرح کے لوگ تھے، سب بے وفا نہیں تھے. اس میں بے وفا بھی تھے، وفادار بھی تھے، مفاد پرست بھی تھے، جو ہر معاشرے کے اندر ہوتے ہیں. مفاد پرست بھی تھے، اور ایسے لوگ بھی تھے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آ کے شامل ہو گئے میدان میں. تو شہر کوفہ کو بجائے اس کے کہ آپ بے وفاؤں سے منسوب کریں، شہر کوفہ جو مولا علی کا دارالخلافہ ہے، جو امام زمانہ کا دارالخلافہ بنے گا، بجائے اس کے کہ آپ اس کو کوفے کے بے وفاؤں سے منسوب کریں، اس کو علی علیہ السلام سے کیوں منسوب نہیں کرتے؟ آج اگر آپ کوفہ جائیں گے، آج اگر آپ شہر کوفہ جائیں، گئے ہوں گے کچھ سے لوگ در تو آپ دیکھیں گے کوفے میں لکھا ہوا ملے گا آپ کو الکوفۃ العلویہ، علی کا کوفہ، علی علیہ السلام کا کوفہ ہے، وہ بے وفاؤں کا کوفہ نہیں. اور بے وفا کہاں نہیں ہوتے، کچھ شہر میں نہیں ہوتے. اچھا واپس آتے ہیں اپنی بحث میں کہ امام حسین علیہ السلام نے کیا کوفے والوں پر اعتبار کیا؟ نہیں کیا. اگر کوفے والوں کے خطوط پر امام حسین اعتبار کر لیتے تو فوراً نکل آتے، لیکن آپ نہیں نکلے. آپ نے جناب مسلم کو اور یہ خط دے کر بھیجا کوفے والوں کے نام کہ میں اپنے قابل اعتماد اپنے بھائی قتل کروں، مسلم ابن عقیل کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں. اگر مسلم نے مجھے خط لکھا اور بتایا کہ جو کچھ تم نے اپنے خطوط میں لکھا ہے تم لوگ ویسے ہی ہو، تو میں تمہاری طرف انشاءاللہ آؤں. پھر کیا تھا؟ مسلم کوفے میں آئے، جناب مسلم کے کوفے والوں نے بیعت کی. 18,000 افراد نے بیعت کی جناب اسی شہر کوفہ. اور جناب مسلم آزادی کے ساتھ اپنی ساری ایکٹیویٹیز کرتے تھے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی. اور لوگ امام حسین علیہ السلام کی آمد کا انتظار کر رہے تھے. جناب مسلم نے خط لکھا امام حسین کو کہ کوفے والوں نے جو کچھ اپنے خطوط میں لکھا تھا یہ ویسے ہی ہے، اور یہ آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے، آپ کو ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، آپ آ جائیے. جب جناب مسلم کا خط پہنچا
تو امام حسین علیہ السلام مکے سے حالات جب تبدیل ہوئے جب ابن زیاد آیا. حالات جب بدلے ابن زیاد آیا. اب میں یہ کل بیان کروں گا, آج میں رکتا ہوں اس کو یہاں پہ کہ کوفے کے حالات کیوں بدل گئے. تو امام حسین علیہ السلام جب مکے سے نکلے تو ایک مقام ایسا آتا ہے جو مدینے سے بہت قریب ہے. یعنی اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو مدینہ اوپر ہے اور مکہ نیچے ہے, عراق اس کے بھی اوپر ہے. تو آپ مدینے سے مکہ آئے یعنی اوپر سے نیچے کی طرف آئے, اور یہاں سے جب آپ عراق کی طرف گئے تو گویا دوبارہ اوپر کی طرف گئے. تو درمیان میں ایک ایسی جگہ آتی ہے جو مدینے کا سے بہت قریب ہے, بائی پاس ہوتا ہے نا, باہر سے نکلتے ہیں اس طرح بائی پاس ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں محمد حنفیہ امام حسین سے ملنے کے لیے آئے, اور آنے کے بعد انہوں نے کوئی بات نہیں کہ آپ نہ جائیں. اور یہ چیز مقام پر امام حسین نے اپنا وصیت نامہ لکھ کے ان کو دیا, جو ہمارا موضوع ہے جس پہ بات کریں گے. خرجت لطلب اصلاح امت جد, میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکالا. امام حسین علیہ السلام کا ایجنڈا کیا ہے؟ امت کی اصلاح. امام حسین علیہ السلام کا پروگرام کیا ہے؟ امت کی اصلاح. تو جب امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہوگا, ان کا تذکرہ ہوگا, تو اصلاح کی بات ہونی چاہیے, فساد کی بات نہیں ہونی چاہیے. اگر کہیں فساد کی بات ہو رہی ہے تو آپ سمجھ لیں وہ امام حسین کا ایجنڈا نہیں, پھر وہ کسی اور کا ایجنڈا ہے. کیونکہ امام حسین کا ایجنڈا تو اصلاح امت ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کریں اور انہی کے نام پہ معاذ اللہ فساد کی بات کریں, کہ معاشرے میں انتشار ہو, لوگ دست و گریباں ہوں, معاشرے میں نفرت پھیلے, کسی کی توہین ہو, کسی کے مقدسات کی توہین ہو, کسی کے بزرگوں کی توہین ہو. کوئی ہماری توہین کرے گا, ہم برداشت کریں گے؟ کیوں برداشت کریں گے؟ تو امام حسین علیہ السلام کے نام پہ اصلاح کی بات ہے. امام حسین علیہ السلام کے نام پر لوگوں کو جمع کیا جائے گا, جوڑا جائے گا, دور نہیں کیا جائے گا. یہ امام حسین علیہ السلام کا ایجنڈا ہے. ٹھیک ہے, جو آپ کو ایسا شخص نظر آئے کہ جو لڑوانا چاہ رہا ہے, لوگوں کو دور کرنا چاہ رہا ہے, فساد برپا کرنا چاہ رہا ہے, امام حسین نے تو فرما دیا کہ میں اس کام کے لیے نکل نہیں رہا ہوں, میں جس کے لیے نکل رہا ہوں. تو ہمارے سامنے جو سیرت ہے, ہمارے سامنے جو اسوہ ہے, وہ سید الشہداء کا اسوہ ہے. جس طرح پیغمبر ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے, اسی طرح تمام معصومین اسوہ حسنہ ہے. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِينَا أُسْوَةٌ, تمہارے لیے ہم اسوہ ہیں, تمہارے لیے ہم اسوہ ہیں. اسوہ کا مطلب یہ کہ ہمیں دیکھو اور جس طرح ہم نے عمل کیا اس طرح عمل کرنے کی کوشش کرو, اس کو کہتے ہیں اسوہ. اس طرح اللہ کے رسول اسوہ ہے, تمام معصومین اسوہ ہیں, امام حسین بھی اسوہ ہے. اور چند جملے مجھے بیان کرنے ہیں شہزادی کونین کے حوالے سے. تو جس طرح تمام معصومین اسوہ ہیں, شہزادی کونین بھی اسوہ ہے. اور دیکھیں جناب سیدہ جو اسوہ ہیں وہ فقط خواتین کے لیے نہیں, یہ تو مشہور ہے نا خواتین کے لیے, ماں درارا اسوہ کامل بطول بیت اللہ میں بات فرما کر کے, وہ تو ہے ہی, مدرجہ عدم ہے, بطریق اولا ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ خواتین کے لیے شہزادی اسوہ حسنہ ہے. لیکن جو میں عرض کر رہا ہوں وہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہے. خواتین کے لیے تو ہے ہی, لیکن ہر ایک کے لیے اسوہ ہے. اور ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے کہ ہمارے زمانے کے امام یہ فرما رہے ہیں, امام زمانہ نے فرمایا وَفِي عِدَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ پیغمبر اکرم کی اس دختر گرامی کی سیرت میں فینا اسوہ, ہمیں بھی اسوہ ہے. فرمایا کہ وَفِي عِدَّةِ رَسُولِ اللَّهِ لِي أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, میرے اسوہ حسنہ ہے. شہزادی کی زندگی امام زمانہ کی تو ہمارا اور آپ کے ہیں. اسی پہلو پہ چند جملے ایسے کہ وہ کون سا پہلو ہے کہ جس میں شہزادی سب کے دل اسوہ,
خواتین کی بات نہیں کریں گے، وہ تو ہے ہی کسور ہے۔ وہ کون سی بات ہے؟ وہ وہی بات ہے کہ جس راستے پہ امام حسین چلا، فرمایا کہ میرے دل تو یہ راستہ تھا، میرے بابا کا یہ راستہ تھا، فرمایا تو انہوں نے نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی والدہ گرامی کا بھی یہی راستہ تھا۔ وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ یہ ہے کہ ظلم کے مقابلے میں اٹھ کھڑا ہو، ظالم کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا، ولایت کی پشتیبانی کرنی ہے، سپورٹ کرنا، صاحب ولایت کے ساتھ کھڑا ہونا، صاحب ولایت کے ساتھ کھڑا ہونا۔ جب کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو، جب کوئی یہ کہنے والا نہ ہو کہ اے علی میں آپ کے ساتھ ہوں، بہت مشکل ہوتا ہے نا جب حالات خراب ہوتے ہیں تو یہ کہنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جب حالات بہتر ہوتے تو آدمی کہہ سکتا ہے۔ ابھی آپ لوگ اربعین کی زیارت پڑھیں گے، وہاں پڑھیں یا اپنے گھر میں پڑھیں، دیکھیے گا اس کے اندر ایک جملہ یہ بھی ہے کہ انما معکم لا ما عدوکم، معکم فمعکم لا ما عدوکم، کہ مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں اور صرف آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں۔ وَنُصْرَتِي مُعَدَّةٌ لَكَ، اور میری نصرت، میری مدد، میری تمام تر چیزیں، سارے وسائل بٹے برائی ہے، یہ سب آپ کے لیے ہے۔ ٹھیک، ہم یہ کہتے ہیں مولا یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ آج یہ کہنا آسان ہے، آج یہ جملہ کہنا آسان ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے سامنے جا کر کہنا کہ مولا میری مدد اور نصرت آپ کے لیے ہے، اتنا آسان نہیں تھا۔ مولا علی کے سامنے جا کر کہنا کہ علی، جب علی اقتدار میں آ گئے جب کی بات نہیں ہو رہی ہے، جب علی 25 سال گھر میں بیٹھے ہوئے جب کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کہنے والے کتنے لوگ تھے کہ علی میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، یا ائمہ تعین اس کے بعد 11 اماموں کا دورہ تھا، کتنے لوگ تھے جو ائمہ تعین سے جا کے کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے مخالف کے ساتھ نہیں، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں۔ انما معکم لا ما عدوکم، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں۔ دشمن کون ہے؟ ائمہ تعین کے زمانے میں کون تھا ان کا دشمن؟ بنو امیہ کے زمانے میں بنو امیہ دشمن تھے، بنو عباس کے زمانے میں بنو عباس دشمن تھے۔ کتنے لوگوں کے اندر یہ جرأت تھی کہ جا کر یہ کہہ دیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، بنو امیہ کے ساتھ نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، بنو عباس کے ساتھ نہیں ہیں۔ ہمت تھی لوگوں کی کہنے کی؟ نہیں تھی نا۔ شہزادی نے کہا علی میں آپ کے ساتھ، شہزادی نے کہا لیکن اس کو اس طرح نہ دیکھیں فقط کہ علی شوہر ہے، شہزادی بیوی، نو، علی امام ہے، سیدہ شیعہ ہے، علی امام ہے اور شہزادی شیعہ ہے۔ شیعہ وہ ہوتا ہے جو اپنے امام سے تجدید عہد کرتا ہے، شیعہ اپنے امام سے تجدید عہد کرتا ہے، اس کو اپنے امام سے تجدید عہد کرنا چاہیے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ تو ان تمام لوگوں کو کرنا چاہیے تھا جو 1,24,000 میدان غدیر میں موجود تھے، تو ان سب لوگوں کو اللہ کے رسول کے رحلت کے بعد آپ کی تجدید عہد کرنا چاہیے تھا۔ ہاں ہم نے آپ کے بارے میں سنا ہے، اللہ کے رسول فرما کر گئے تم والا اور مولا، ہر ایک کو کہنا چاہیے نا، تجدید عہد کرنا چاہیے، تجدید بیان کرنا چاہیے، لیکن امت نہیں آئی، امت نہیں آئی تو علی نے بھی کوئی اقدام نہیں کیا، لیکن شہزادی نے کہا اے علی میں آپ کے ساتھ ہوں، نہ صرف یہ کہ آپ کے ساتھ ہوں بلکہ شہزادی نے لوگوں سے جا کے پوچھا کہ بتاؤ تم نے ابو حسن کا ساتھ کیوں نہیں دیا، اظہار حق کے لیے جا کے پوچھا، لوگ حیران ہو گئے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ توقع نہیں کرتے تھے کہ ایسا ہو۔ کسی نے کچھ جواب دیا، کسی نے کچھ جواب دیا، کسی نے کہا میں سمجھ بھی نہیں آیا کیا ہو گیا، کسی نے کہا جلد بازی میں سب کچھ ہو گیا، کسی نے کہا اچھا علی ہمارے پاس پہلے کیوں نہیں آ گئے، اگر پہلے آ جاتے ان کی پہلے بیعت کر لیتے۔ قوم کا مزاج بعض اوقات زنانہ مزاج ہوتا ہے، جو عورت کی جس سے پہلے شادی ہو جاتی ہے وہ اس کی ہو جاتی ہے، اور قوم کا مزاج بھی اسی طرح ہو جاتا ہے کہ وہ ہمارے پاس پہلے کیوں نہیں آ گئے، فلاں پہلے آ گئے تھے ہم ان کی بیعت۔ ارے بھائی
علی پیغمبر کے جنازے کو چھوڑ کے تم سے بیعت لینے کے لیے آتے تھے، علی پیغمبر کے جنازے کو چھوڑ کے تم سے بیعت لینے کے لیے آتے تھے۔ اب آپ دیکھیں یہ جو باتیں ہیں، یہ جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اس کی رپورٹنگ بھی ہو رہی ہے، یہ جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے اس کی رپورٹنگ بھی ہو رہی ہے۔ کیوں کہا گیا کہ دن کے وقت رولیا کریں یا رات کے وقت رولیا کریں؟ کیوں؟ کیا بعض اللہ شہزادی اس طرح روتی تھی کہ ان کی آواز لوگوں کے گھروں میں جاتی تھی، لوگوں کے معاملات زندگی متاثر ہوتے تھے؟ شہزادی تو اپنے گھر میں روتی تھی، لیکن یہ تھا کہ شہزادی جب دیا کرتی تھی تو بعض دیگر خواتین بھی آ جایا کرتی تھی، بعض انصار کی خواتین، اور اس طرح یہ بات نکل کے جاتی تھی گھروں میں کہ بھی اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہیں۔ کہا گیا کہ دن کے وقت رولیا کرے، رات کے وقت رولیا کرے۔ مولا علی نے ایک سائبان بنا دیا جس کو کہتے ہیں نا بیت الحزن۔ بیت الحزن کا مطلب تو غم کا گھر ہے، لیکن وہ کوئی گھر نہیں تھا، ایک شیڈ، ایک سایہ بنا دیا جنت البقیع کے کونے میں۔ شہزادی وہاں چلی گئی رونے کے لیے۔ ایک دن جب آپ پہنچی تو آپ نے دیکھا کہ کسی نے اس سایہ کو گرا دیا۔ آپ ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھے، دوسرے دن آئی تو دیکھا کسی نے اس درخت کو کاٹ دیا۔ یہ امت کا رویہ، یہ امت کا رویہ کہ شہزادی رو کیوں نہیں؟ تو کیوں رو رہی ہے اس کا اظہار آپ نے کیا، اس کو آپ نے بتایا، تو آپ نے فرمایا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام صرنا لہا۔ دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے؟ صبت علیہ مصائب، وہ مصائب جو میرے اوپر پڑے۔ دیکھیں وہ فقط یہ نہیں ہے کہ پیغمبر کی رلت، پیغمبر کی رلت یقیناً ایک جان گداز واقعہ ہے، لیکن شہزادی فرماتی ہے صبت علیہ مصائب، وہ مصائب جو میرے اوپر پڑے، لو انہا صبت علی الایام صرنا لہا، اگر وہ مصیبتیں روز روشن پر پڑتی تو شب تاریخ میں تبدیل ہو جاتی۔ بی بی وہ کون سی مصیبت ہے جو آپ پر پڑی؟ وہ کون سی مصیبت ہے جو آپ کے اوپر پڑی؟ تو شہزادی کہیں گی تاریخ اٹھا کر دیکھو، ابھی میرے بابا کا کفن میلا نہیں ہوا تھا کہ امت ہمارے گھر پہ آئی اور تعزیت پیش کرنے کے لیے نہیں آئی، تسلیت کے لیے نہیں آئی، بلکہ آگ اور لکڑیاں لے کر آئی، اور آنے والے نے کہا کہ ہم علی کو باہر نکالو ورنہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ اور ایک مرتبہ دروازے کے پیچھے سے شہزادی کی آواز آئی کہ اس گھر میں میں رہتی ہوں، رسول کی بیٹی، اس گھر میں حسن و حسین رہتے ہیں، کہ شاید آنے والوں کو کچھ رحم آ جائے کہ اس گھر میں بچے رہتے ہیں۔ آنے والے نے کہا ہم اس گھر کو اس کے مکینوں کے ساتھ جلا دیں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ دھمکی تو دی، جلایا تو نہیں۔ آج لوگ جسٹیفیکیشن کرتے، دھمکی تو دی، جلایا تو نہیں۔ اس دروازے پہ کھڑے ہو کے دھمکی دی جس دروازے پہ کھڑے ہو کے اللہ کے رسول سلام کیا کرتے تھے۔ روایت ہے کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو کم از کم 6 مہینے تک اللہ کے رسول دروازے سیدہ پر آتے، صحابہ کرام کے ساتھ آتے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہہ کے سلام کیا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ 1 دن بہت ہے، 2 دن بہت ہے، 1 ہفتہ بہت ہے، 1 مہینہ بہت ہے، کہ آپ مسلسل دروازہ سیدہ پہ سلام کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کہیں گے اس دروازے کی عظمت کو پہچانو، اس گھر کی عظمت کو پہچانو، اس گھر کے مکینوں کی عظمت کو پہچانو۔ لیکن اللہ کے رسول کی آنکھ بند ہوئی، لوگ اس دروازے پر آئے، اور ایک مرحلہ ایسا آیا جب شہزادی دیوار اور دروازے کے درمیان تھی کہ اس دروازے کو اس طرح گرایا گیا کہ آپ کی آواز بلند ہوئی، یا فضا خزینی، اے فضا میری مدد کو آؤ۔ اور جب فضا آئی نا فرمایا میرا محسن شہید ہو گیا، میرا محسن شہید ہو گیا۔ لیکن ساتھ ہی پوچھا ابو الحسن کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ جناب فضا کہتی ہے لوگ گھر میں داخل ہو گئے، علی کو لے کے جانا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی سنا کہ لوگ گھر میں داخل ہو گئے ہیں، ایک مرتبہ شہزادی اپنی مصیبت کو بھول گئی، پہلو کی شکستگی کو بھول گئی، محسن کی شہادت کو بھول گئی، اپنی چادر سنبھالی، کھڑی ہوتی ہیں، گھر کے اندر داخل ہوتی ہیں، دیکھتی ہیں لوگ علی کو کشا کشا لے کے جانا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ بڑھ کے علی کے پٹکے کو ہاتھ ڈالا اور
شہید ایک ظالم کا غلام یہ روایت بیان کرتا ہے کہ جب میرے آقا نے دیکھا کہ شہزادی نے مضبوطی کے ساتھ علی کے دامن کو تھاما ہوا ہے، ایک مطلب اس نے مجھے اشارہ کیا، جب اس نے مجھے اشارہ کیا تو میں نے اپنا تعزیہ نکالا، اور شہزادی کے ہاتھ میں تعزیہ کی باتیں شروع کر دی، یہاں تک کہ شہزادی کا ہاتھ چھوٹا، ہم علی کو لے جانے میں کامیاب ہو گئے، پیچھے شہزادی آ گئی، کہا علی کو رہا کرو، علی کو چھوڑ دو، میں اب دعا کروں گی۔ ابھی آپ کی زبان سے یہ الفاظ کوئی نہیں نکلے تھے کہ ہم نے دیکھا مسجد کی دیوار بلند ہونا شروع ہو گئی، لوگ خوفزدہ ہو گئے، علی کو چھوڑ دیا گیا، علی کو چھوڑ دیا گیا۔ میں کہوں گا بی بی یہ آپ کا معجزہ ہے، بی بی یہ آپ کی کہانت ہے کہ آپ نے کہا علی اس وقت رہا کر دیے گئے، کاش آپ کربلا میں ہوتی، عصر عاشوراء میدان کربلا آپ ہی کی بیٹی ہے، میں 70 قدم کے فاصلے پر کھڑی دیکھ رہی ہے، والشمر جالس علی صدرہ، شمر لعین سینے پہ سوار ہے، شہزادی کہتی ہے او عمر سعد تو دیکھ رہے میرا مولانا قتل ہوا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بارے اللہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں قرآن کریم و سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جوانان عزیز کو علم و عمل کی دولت سے معلومات فرما، مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو فروغ عطا فرما۔ بارے اللہ جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے، عزاداری سے شہداء کو اور عزاداری کو اپنے حفظ فرما کر جو مومنین زیارتوں کے لیے جا رہے ہیں، تمام مومنین کی جان و مال عزت و اپنوں کی حفاظت فرما۔ بائلات جن سیلاب زدگان جن مشکلات کا شکار ہیں، ان کی مشکلات کو برطرف فرما، ہمیں ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس روئے زمین پر جو انصاف سے پر کرنے کے لیے شہداء کربلا کا انتقام لینے کے لیے اپنے آپ کو جد کے زور میں تاجر کرو، ہم سب کے ماحول اسلام کے انصار عوام سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔